فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا اور اب میرے چینل کا نام ہے مس تحریم ود اسٹوری. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے، اور اگر پسند ہے پلیز اسے لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل مس تحریم ود اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل جائے. چلتے اپنی آج کی اسٹوری کی طرف. آج کی اسٹوری کا نام ہے دعا کا اثر. آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دولت سے جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے. ہر فرد توبہ توبہ کر رہا ہے کیونکہ ہمارا شیوہ بن چکا ہے کہ ہم جب انفرادی یا اجتماعی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم خدا سے توبہ توبہ کرتے ہیں. جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے پھر وہی خود غرضی زندگی شروع کر دیتے ہیں. نہ کسی کے کام آنا اور بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھنا. غرض نہ خدا سے سچی محبت اور نہ ہی اس کے مخلوق سے محبت. صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو خدا اور اس کے مخلوق سے محبت کرتے ہیں خدا بھی اس کو ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے. اس بار سچے دل سے ہر شخص توبہ کر لے اور دوسروں کے کام آنے کے لیے اپنا وعدہ اور اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو یہ آفت ٹل سکتی ہے. یہ ایسے شخص کی کہانی ہے جسے سچے دل سے توبہ کی اور خدا نے اس کے بیٹے کو درویش کی دعاؤں سے صحت مندانہ زندگی عطا کی. آج ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے اور اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے. خدا کی مخلوق سے کسی طرح کے کام آ رہے ہیں. اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے کراچی گیا. وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا جس کی چند ماہ پہلے ہی کوئی خبر تک نہیں تھی. ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی جس کی نہاری بہت ہی مشہور تھی. رات کو کھانا کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں ملتی. باہر ایک لمبی سی لائن بھی لگی ہوئی تھی. خیر ہمیں مالک کی دکان کے سامنے سیٹ اور خالی ہونے پر مل گئی تھی. حالانکہ بہت زیادہ ریٹ تھے لیکن لوگوں کے پاس اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے تھے لیکن کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے نہیں. پھر ہم نے میرے سے پوچھا یہ باہر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے یہ تو کسی کو ایک وقت کا کھانا بھی مفت نہ کھلائے. کافی عرصے سے اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا ہے اور وہ مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے لیکن آج تک اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا. لائن ختم ہو جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا. بڑی برکت ہے اس شخص کی کمائی میں جو بھی اس دور کا درویش ہے. خیر ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے. اسی سنہ میں سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا. مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا. جو مالک کی دکان کسی گاہک کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا اس نے عزت و احترام سے رخصت کر کے باہر تک لے آیا جیسے عموماً ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں. میری بھی ایسی ہی سوچ ہے. جب ہم نے کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ بھی شخص باہر ضرورت مندوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے یہ کہا یہ آدمی کون ہے جس کو مالک دکان میں اتنی اہمیت دے رہا تھا اور وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہو گیا. میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا. کل شادی والے گھر میں ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف کو ٹیکسی میں بٹھا کر چلا گیا اور اتنے ہی میں ایک شخص ڈبہ نہاری میں اور روٹیاں لے کر چل پڑا. میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا اور پھر ایک اختر کالونی کی والی بس میں سوار ہو گیا اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا. تھوڑے ہی وقفے کے بعد میں نے سوچا سمجھے منصوبے کے تحت بل دی اور وہ صاحب باہر آئے. جی حکم. میں نے اپنا نام بتایا کہ یہاں پر قربت میں کوئی محمود صاحب ان کا پتہ معلوم کرتا ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولے آپ صدیق ہو نا؟ جھوٹ بولتے ہیں. آپ تو میرا پیچھے صدر سے کر رہے ہیں. برکیف بولے کس قسم کی امداد آپ کو چاہیے اور مجھے ایک الماری کھول کر بولے جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں. وہ الماری نوٹوں سے بھری ہوئی تھی اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے تھے یعنی 5,000 والے تھے. نہیں جناب آپ کی دعاؤں سے میں معقول پینشن دیتا ہوں اس پر میرا کوئی حق نہیں. میں نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ میں نے ساری کہانی ان کو بیان کر دی. کس طرح آپ اس دکان کے مالک کی ادائیگی کی. پھر ضرورت مندوں کی لائن میں لگ کے اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کرنے کے لیے. وہ کہنے لگے یہ بات ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے یہ ان کا حق تھا اور لائن میں بھی اس لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند لوگ گزرتے ہیں. لیکن تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا. یہ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی. میرا بیٹا یاسر کو ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی اور یہی آج میری کاروبار دیکھ
کی بال کر رہا ہے اور آج یہی میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا۔ میرا نام وقار عثمانی ہے۔ میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروباری اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا تھا۔ میری بیوی ایک اعلیٰ خاندانی پڑھی لکھی تھی اور دولت مند بھی تھی۔ غرض کے دولت ہمارے گھر کی لونڈیاں ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا۔ نہ کبھی زکوٰۃ کی خیرات کی اور نہ ہی اپنے غریب رشتہ داروں سے رانا تو دور کنارہ ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ روز دور سے چلاتا، اس کا در سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ملکوں کے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر لکڑیوں کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی اور خدا نے مجھے غرور کی سزا میرے بیٹے کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا تو کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوتا اور میں اور میری بیوی رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ اور خیرات دینا شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں نے اور میری بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافیوں کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان اور میری بیوی روزہ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا بیٹا میرا روزہ ہے، افطار کروا سکتے ہو؟ میں نے عزت و احترام کے ساتھ ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں ابھی تھوڑی دیر تھی۔ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف داخل ہو گئے اور وہ درویش آدمی بولا حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آواز آنی بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں نے حضرت قریبی مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھی۔ واپس آئے تو میری بیوی جو چند لمحوں پہلے رو رو کے پاگل ہو رہی تھی خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر بھی پڑی۔ عثمانی صاحب کی دعاؤں کے طفیل ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے بھی ان کے پاؤں میں گر کر اپنے بیٹے کی دیوانی وار پیار کرتے ہوئے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کرنے کے بعد بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ وہ جانے لگے تو میں نے ان کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کوئی نصیحت کر دیں، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو اور جاؤ یہ کاغذ کے ٹکڑے جا کے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے اپنا سارا کاروبار اپنے بیٹے یاسر کے حوالے کر دیا اور اس کوارٹر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل مس تحریم ود دی اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ اور اپنی